سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا أدلكم على أفضل الصدقة ابنك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے یہ بشارت دی تھی کہ جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے تو تمہارا کیا حال ہوگا. حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان افراد میں سے تھے کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے، مشرکین نے حضور علیہ السلام کا پتہ بتانے والے یا آپ کو پکڑ کر لانے والے کے لیے 100 اونٹ کا انعام رکھا تھا کہ جو ان کو پکڑ کر لے آئے گا یا ان کا پتہ بتائے گا اسے 100 اونٹ انعام ملے گا. یہ بھی اسی لالچ میں چل نکلے تھے اور انہیں پتہ چل گیا تھا کہ کس راستے سے حضور علیہ السلام کا گزر ہے. یہاں تک کہ گھوڑا لے کر قریب بھی پہنچ گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ ایک سوار آیا ہے جو ہمارے قریب پہنچنے والا ہے. حضور علیہ السلام نے انہیں تسلی دی تو قریب پہنچنے لگے تھے کہ ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور وہ اس سے آگے ہی نہ چل سکے. انہیں پتہ چل گیا کہ یہ حضور علیہ السلام کی بد دعا کا نتیجہ ہے جو آپ کے پیچھے کرنے کی وجہ سے ہو رہی. حضور علیہ السلام سے ہی دعا کی درخواست کی کہ آپ مجھے اس سے نجات دلا دیجیے، میں واپس چلا جاؤں گا. حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، نجات مل گئی. دوبارہ انہوں نے یہ حرکت کی تو دوبارہ پھر حضور علیہ السلام سے درخواست کی. بالآخر یہ یہاں سے واپس چلے گئے اور اپنے لیے ایک امان حضور علیہ السلام سے لکھوا دیے اور آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ان سے یہ فرمایا تھا کہ سراقہ جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے، یعنی اس کے ہاتھوں کے بڑے سونے کے کڑے جو اس زمانے میں بادشاہ اور حکمران پہنا کرتے تھے، اور وہ کنگن تم پہنو گے تو تمہارا کیا حال ہوگا. اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ واقع ہوا کہ کسرا کی حکومت ختم ہو گئی اور اس کے کنگن مال غنیمت کے طور پر وہاں حاضر کیے گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جملے کی اور اسی ارشاد کی بنیاد پر یہ کنگن انہیں پہنا دیے تھے. ہمارا جی حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، قال الا ادلکم علی افضل الصدقہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے افضل صدقے کی خبر نہ دوں؟ ایک ایسے صدقے کی جو سب سے بہترین ہے، سب سے افضل ہے، کیا میں تمہیں اس کی اطلاع نہ کروں؟ ابنک مردودۃ الیک لیس لها کاسب غیرک. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ جب بھی حضور علیہ السلام کوئی بات پوچھتے ہیں تو یہ حضرات کہہ دیا کرتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، آپ ہمیں ضرور بتلا دیجیے. یہاں پر بھی یقیناً حضرات صحابہ نے پوچھا ہوگا کہ کیا ہے افضل صدقہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابنتک مردودۃ الیک، تمہاری وہ بیٹی جو تمہاری طرف لوٹا دی گئی، لیس لها کاسب غیرک، اور تمہارے سوا اس کا کوئی کمانے والا نہیں. اس پر خرچ کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، دیکھ بھال کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے. ابنوں کا مردودۃ الیک، تمہاری وہ بیٹی جو تمہاری طرف واپس کر دی گئی. مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ اگر کسی کی بچی کی شادی ہو گئی ہو لیکن بعد میں نا اتفاقی یا کسی بھی وجہ سے بچی کو طلاق ہو جائے اور وہ طلاق ہو کر واپس والدین کے گھر آ جائے، اب بس اوقات والدین بھی یا
دیگر افراد کی وجہ سے اس بچی کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اس پر خرچ کرنا ان پر گناہ گزرتا ہے۔ بس اوقات گھر میں دیگر بہوؤں کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو دوسری جگہوں سے آئی ہوئی، تو کمانے والے بس اوقات بھائی ہی ہوتے ہیں اور اس کو بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس پر خرچ کرنا ان پر مشکل ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو بیٹی طلاق ہو کر یا کسی وجہ سے رشتہ ختم ہو کر جب تمہارے پاس واپس آ گئی، لیس لہا کاسب غیرک، اور تمہارے سوا اس کا کوئی کمانے والا نہیں، اس پر خرچ کرنا یہ افضل صدقہ ہے، اس پر خرچ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع کے اندر مختلف اعمال کو افضل صدقہ فرمایا۔ بعض میں افضل صدقہ کسی کو کھانا کھلانا فرما دیا، افضل صدقہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا فرما دیا۔ تو مختلف مقامات پر مختلف اعمال کو بعض روایات کے اندر یہ بھی افضل صدقہ ہے جو انسان گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، ان کی ضروریات میں خرچ کرتا ہے، اس کو سب سے افضل صدقہ فرما دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی افضل صدقہ ہے کہ انسان ایک ہاتھ سے خرچ کرے، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اطلاع نہ ہو، یعنی انتہائی خفیہ انداز میں یہ خرچ کرنا یہ افضل صدقہ۔ تو مختلف مقامات کے اندر مختلف اعمال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل صدقہ فرمایا۔ یہ در حقیقت لوگوں کے حالات یا سامنے والے مخاطب کی صورتحال کے پیش نظر ہوتا ہے۔ جس طرح ضرورت سامنے والے کو ہوتی ہے اسی انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے ہیں۔ غالباً اس موقع پر کوئی ایسی ہی صورتحال ہوگی کہ کسی کی بیٹی مطلقہ ہو کر یا بیوہ ہو کر واپس آ گئی ہو، اول وہلے میں کسی کی کوشش کر دی چاہیے کہ حت المقدور اس کا دوبارہ کوئی مناسب رشتہ مل جائے اور اس رشتے میں وہ بن جائے اور رخصت ہو جائے۔ لیکن جب تک کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے، اس کو گرا نہ سمجھا جائے۔ اس پر خرچ کرنا بھی ایک طرح سے صدقہ کرنے کے قائم مقام ہے، بلکہ افضل ترین صدقہ ہے۔ وہ کہ ایسے موقع پر آدمی دوسری جگہ خرچ کرنے کے بجائے، دوسری جگہ صدقہ و خیرات کرنے کے بجائے، غرباء فقراء کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے، اگر وہاں زیادہ خرچ نہیں کر سکتا، دونوں جگہ خرچ کرنا مشکل ہے، تو اپنی بیٹی کو ترجیح دے، اپنی بیٹی کو ترجیح دے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھیں کہ یہ دوسروں کے مقابلے میں افضل ترین صدقہ ہو۔ اسی طرح اگر گھر میں ضرورت ہے، گھر میں ضروریات جو بنیادی ضروریات ہیں، خواہشات نہیں، بنیادی ضروریات اگر وہ پوری نہیں ہو رہی تو گھر والوں پر بھی خرچ کرنے کو احادیث میں افضل صدقہ فرمایا کہ بہترین دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال کے ہاتھ پر رکھو۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جب گھر میں بنیادی ضروریات کی قلت ہے، بنیادی ضروریات نہیں ہے، ایسے موقع پر باہر دوسروں کو دینے کے بجائے انسان گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، ان کی بنیادی اور ضروری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، یہ ایک طرف سے صدقے کے قائم مقام ہے، اس پر بھی اللہ کی طرف سے صدقے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ جل شانہ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك.